اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 4 زندگیاں دی ہیں۔ ایک وہ زندگی جو روح کے ساتھ خاص ہے، جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں سے معاہدہ لیا تھا، الست بربکم، کہ میں تم سب کا رب نہیں۔ یہ جو سوال و جواب ہوا، یہ جو عہد اور پیمان لیا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا مستعار کو اللہ نے ہم سب کو دیا، یہ عارضی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے دیا۔ یہ عارضی زندگی میں آدمی کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، جتنے دن اللہ نے رکھا رہتا ہے، پھر یقینی طور پر اس زندگی سے منتقل ہو کر چھوڑ کر عالم برزخ والی زندگی کو جانا ہے، جس سے کوئی اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طریقے سے عالم ارواح سے آنے کے بعد یہاں سے کوئی روح کی دنیا میں نہیں جا سکتا، ویسے ہی قبر والی زندگی میں جانے کے بعد قبر والی زندگی سے عالم دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد جو آخری زندگی ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر آدمی کے لیے، وہ ہے عالم الاخرہ، قیامت کا دن، آخرت والی زندگی۔ تو یقین رکھیں، شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے تو ضرور انسان کو موت بھی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس موت اور حیات کو ہم نے تمہارے لیے آزمائش کے لیے، کون نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے اس آزمائش کے لیے ہم نے تمہیں عنایت کی، تم نے ہم کو دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تمہیں سب سے بہتر عمل کے حساب سے کون ہے۔ تو عذاب قبر، جب موت والی زندگی آ جائے گی، وہاں اچھے لوگوں کے لیے انعامات کا سلسلہ، برے لوگوں کے لیے عذاب کا سلسلہ، یہ دونوں باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو آج کا جو موضوع یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، کہ مطلب یہ کہ مرنے کے بعد اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے اس زندگی میں اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر نہیں رکھا، نبی کی سنت پر نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی والی زندگی نہیں گزاری، اس نے نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے مریاب الہات کے شکار ہوا، کفر کی راہ اختیار کی، نفاق والی زندگی اس نے گزاری، یقین رکھیے ان تمام گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبر میں عذاب رکھا۔ تو عذاب قبر برحق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، چند لوگوں کے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں معتزلہ تھے، پرانے زمانے میں خوارج تھے، پرانے زمانے میں جہمیہ تھے، اور بعد کے زمانے میں منکرین حدیث کی ایک جماعت شروع ہوئی، اور پرویزیت والے ایک جماعت شروع ہوئی، اور بھی بہت سارے ایسے بہت سارے چھوٹے فرقے جو اسلام سے، دین سے دور ہو گئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو آج کا خطبہ میرے یہاں اسی موضوع پر ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، عذاب قبر حق ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ثابت ہے۔ چلیے چند باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں سنانا چاہوں گا، جس کی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائے، مسلم کے اندر بھی حدیث روایت ہے کہ ایک یہودی خاتون ماں عائشہ کے پاس آئی، آ کر اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، تو ماں عائشہ کو اس کے بارے میں صحیح علم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ماں عائشہ نے کہ ایک یہودی خاتون آئی تھی، سمجھے آپ، اس نے دعویٰ کیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا تھا؟ جواب کیا تھا؟ نعم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر حق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو سمجھایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگ شاید یہ صحیح علم نہیں تھا یا بات واضح نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے۔ چلیے دوسری حدیث حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دیے، اور خطبے کے موضوع کیا تھا معلوم؟ عذاب قبر۔
خطبے کا موضوع تھا عذاب قبر. کہتے ہیں اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر کے بارے جو خطبہ دیا کہ صحابہ کرام کی چیخیں نکلنے لگی. عذاب قبر کا جب تذکرہ فرمایا آپ نے تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل آئی. اسماء فرماتی ہیں ان چیخوں کی وجہ سے کچھ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، سنائی نہیں تھی. اس زمانے میں کوئی مائک سسٹم نہیں تھا، تو صحابہ کرام کی آوازوں کی وجہ سے، کیونکہ خواتین کے صفوف پیچھے ہوتے تھے، تو آوازیں سمجھ میں نہیں آئی. کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب آوازیں ٹھنڈی ہو گئی، آوازیں کم ہو گئی، میں نے سامنے کسی صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کس بات کی وحی کی، کس بات کی نصیحت فرمائی؟ تو فرماتی ہیں اس صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی. دیکھیں آپ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ اوحا الیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی کی کہ قبر میں دجال کے فتنے کی طرح قبر میں بھی مجھے آزمائشیں آئیں گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کا آخری ٹکڑا تھا جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سننا بھول گئے، سن نہیں پائی. بعد میں کسی صحابی سے علم حاصل کیا اور بعد میں یہ روایت نقل فرمائی. یہ دو حدیثیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں خطبہ دیا اور یہ بھی بیان فرمایا جیسے قیامت کے قریب دجال کے فتنے آنے والے، اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی بہت ساری آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا. سبحان اللہ. جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں نہیں، قرآن مجید میں. یہ بات غلط ہے. قرآن مجید میں 11 آیتیں ایسی ہیں جو عذاب قبر پر دلالت کرتی. میں اس میں سے صرف 3 آیتوں کا تذکرہ انشاءاللہ کروں گا اس خطبے مختصر سے خطبے میں. پہلی آیت ہے سورہ غافر، سورہ مومن، آیت نمبر 45، 46، 45 اور 46. اللہ تعالیٰ نے فرعون، آل فرعون کا تذکرہ فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ نے فرمایا یہ آل فرعون کو صبح شام آگ میں داخل کیا جاتا ہے، آگ پیش کی جاتی. ثم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کی قرآن کی آیت ہے، جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو دردناک عذاب میں داخل کرو، اللہ تعالیٰ حکم دے گا. سورہ غافر آیت نمبر 45 اور 46 اس آیت مبارکہ میں 2 عذاب کا ذکر ہے. 2 عذاب کا ذکر ہے. ایک قیامت سے پہلے روزانہ ان آل فرعون کو عذاب نہ آگ پیش کیا جاتا ہے، آگ میں داخل کیا جاتا ہے. تو یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ ابھی میں نے بتایا کہ عالم آخرت سے پہلے عالم برزخ ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا تمام اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ آیت مبارکہ عذاب قبر کو بتانے والی آیت ہے. سبحان اللہ. 2 عذاب کا ذکر ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ میں آیت نمبر 101، سورہ توبہ میں اللہ نے کہا وَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن ثُمَّ يُغَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں منافقین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو 2 عذاب دینے والا ہے دنیا کے اندر. دنیا کے اندر سنعذبهم مرتين، 2 عذاب، 2 مرتبہ عذاب دینے والا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ آخرت میں قیامت کے دن اس دردناک عذاب میں داخل کیا جائے گا، دیا جائے گا. تو اس آیت مبارکہ میں سورہ توبہ کی 3 عذاب کا ذکر ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے اس حدیث کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں ایک عذاب دنیاوی مصیبتیں، دوسرا عذاب قبر کا عذاب، اور تیسرا جو عذاب ہے وہ آخرت والا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. کتنے صحابہ کرام ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 اللہ نے فرمایا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت،
میں نے قول ثابت کے ذریعے سے، مضبوط بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو ہے ثابت قدم رکھے، کب؟ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو عذاب قبر کے باب میں لے کر آئے اور ایک روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ خود اس آیت کے شان نزول میں، اس آیت کے مدلول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آئی ہے کہ یہ آیت مبارکہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا من ربو کا، قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، ماں دین کا، تیرا دین کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور تیرا نبی کون ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر، ایسے آزمائش کے وقت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ چلیے حدیث کی طرف۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں آیات ہم مانیں گے، اس سے پہلے کہ جو میرا موضوع تھا سنت کی اہمیت پہ، آپ پوری تقریر سن لیں خطبہ، اس میں نے بتایا تھا قرآن بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، اور قرآن کی سمجھ حدیث کے بغیر ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جوڑ لیں آپ اس خطبے کے اندر۔ آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں عذاب قبر پر آئی ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث کے بہت سارے درجات ہیں، سمجھ رہے آپ؟ سب سے اونچی جو حدیث ہے حدیث قدسی، اسی طریقے سے اعلیٰ جو اسناد میں سے، سندوں میں سے جو سب سے اونچی حدیث ہوتی ہے وہ متواتر کہا جاتا ہے۔ متواتر کا مطلب یہ کہ وہ حدیث جو کئی صحابہ کرام سے مروی، کئی صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ میں بتانا چاہوں گا آپ کو اب عذاب قبر پر بتانے والی حدیثیں حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسی طریقے سے حضرت مریم اور بھی عبداللہ بن عمر، اتنے سارے بہت سارے صحابہ کرام سے عذاب قبر پر دلالت کرنے والی حدیث موجود ہے۔ ماں عائشہ کی حدیث میں نے بتائی، ماں اسماء بنت ابی بکر کی حدیث میں نے بتائی آپ کو۔ اب جوڑ لیں کئی صحابہ کرام سے عذاب قبر پر بتانے والی حدیثیں ثابت ہیں، تو لہٰذا قبر کا عذاب یقینی ہے۔ جو لوگ عقل کے بنیاد پر قبر کے عذاب کے منکر ہیں وہ دراصل حدیث کے منکر ہیں، وہ دراصل قرآن کے منکر ہیں، وہ دراصل اسلام اور دین کے منکر ہیں۔ یہ سب جو غلط باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال کو بیان فرمایا۔ جب آدمی مر جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اس کی بہت ساری کیفیتیں بیان فرمائی۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ میں دو حدیثیں جوڑ کر، حضرت ابو ہریرہ اور براء بن عازب، دونوں حدیثوں کو جوڑ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے احوال والی حدیث سنانا چاہتا ہوں، سنیے غور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براء بن عازب فرماتے ہیں ہم ایک جنازے میں شریک رہے، تدفین ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے جنازے کو، دو فرشتے آتے ہیں، ملکان یا اتیل ملکان، دو فرشتے آتے ہیں۔ اگر کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اس مردے کو جو ہے اس کی روح لوٹائی جاتی۔ اگر مومن رہا، مرنے والا نیک رہا، صالح رہا، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو سورج ڈوب رہا ہے، عصر کا وقت ہو چکا ہے، اس نے گویا عصر کی نماز نہیں پڑھی، وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے من ربو، کہتے ہیں رب کون ہے؟ اگر مومن ہوگا تو کہا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دین کا، تیرا دین کیا تھا؟ اس نے مومن ہوگا تو کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور کہا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو، یہ آدمی کون ہے؟ مومن کہے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس پر ہم ایمان لیا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ فرشتے فوراً کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ آپ کا جواب یہی ہوگا۔ کیونکہ جو آدمی مرنے والا جب مر رہا ہوتا ہے، جب روح نکالی جاتی ہے، مرنے والا نیک ہوگا تو نیک فرشتے آ کے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو الگ الگ رکھا ہے کہ نیک لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں، گنہگار اور مجرموں منافقوں کی روح نکالنے والے فرشتے الگ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تو یہی جواب دینے والا ہے، مجھے معلوم تھا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں معلوم؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں، پہلے جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اے خوش نصیب تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیرے لیے یہ جگہ بنائی تھی، اگر تو نافرمانی کرتا، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانتا، تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ پھر جہنم کی کھڑکی بند کر دی جاتی
اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی، ٹھیک ہے، جنت کی جو ہے میرے آپ بہترین تر و تازگی والی میرے آپ فیلنگ وہاں سے شروع ہو جاتی۔ تو اس کے بعد جو ہے فرشتے کہتے ہیں نم بنومت العروس، فرشتے کہتے ہیں نئے نویلے دولہے کی طرح تو سو جا، جس کو اس کا محبوب ترین انسان اس کو جگاتا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مومن کے ساتھ کا انعام ہونے والا ہے قبر میں، یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ دوسری حدیث میں مریم اس کی نگاہ جہاں تک ہوتی، آدمی جہاں تک دیکھتا وہاں تک اس قبر کو جو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا، سمجھ رہے آپ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صاحب ایک تیسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی مر جاتا تو اس کے روزے، اس کی جو نمازیں، اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیاں اس کے اطراف گھیر لیتی ہیں اور گھیر کر جو اس کو عذاب قبر سے، عذاب قبر کے فتنوں سے اس کو بچاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا مرنے والا برا رہا، مرنے والا گنہگار رہا، ٹھیک ہے، فرشتے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میں نے سیکھا ہی نہیں اس کو۔ ما دینک، کہتا مجھے نہیں معلوم۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ لوگ جو بولتے تھے نا وہی میں بولتا تھا، مجھے نہیں معلوم، علم نہیں میرے پاس۔ فرشتے کہیں گے مجھے ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دینے والا۔ سب سے پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور کہیں گے اے بدبخت انسان، تو نیک اور صالح ہوتا، اللہ کا جو ہے فرما بردار ہوتا، اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے جگہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ پھر جنت کی کھڑکی بند کر دی جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں کی گرم ہوائیں، گرم لو میرے آپ وہاں سے اندر سے آنے لگے گی۔ اس کے بعد جو وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے، احمد نے اور ابو داؤد نے الگ الگ الفاظ کے ساتھ روایت کی، جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ اس حدیث میں غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا دین نہیں سیکھتے، جو لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں جانتے، جو لوگ توحید کو نہیں جانتے، ان کا انجام قبر میں یہی ہونے والا۔ دیکھیں آپ، ہر آدمی کیا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا تھا۔ آج آپ غور کریں، آج ہمارا علم، دنیا بھر کے علم ہمارے پاس، سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، فائنانس کا علم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا علم ہے ہمارے پاس، بہت سارا وقت بھی دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے توحید کا علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس دین کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، قبر میں وہی آدمی کہے گا کاش کہ میں جانا ہوتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ علم دین سیکھنا، رب کے بارے میں جاننا، رسول اللہ کے بارے میں جاننا، اور اسی طریقے سے دین کے بارے میں واقفیت رکھنا، یہ سب سے بڑی بات ہے، بڑی ذمہ داری ہماری، تاکہ قبر والی زندگی ہماری بہتر ہو سکے۔ تو اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سویرے بہت سارے عذاب کا ذکر فرمایا قبر کے اندر، تقریباً 12 سے زیادہ عذاب کا ذکر قبر کے اندر آیا۔ گرم لو کی بات آئی، آگ کے بچھونے کی بات آئی، آگ کے لباس کی بات آئی، تنین، بڑے بڑے سانپ اور جو ازدہے میرے آپ ڈسیں گے، کاٹیں گے، اس کی بات آئی، اور اسی طریقے سے قبر میرے آپ بالکل جو اس کو جو جگڑنے والی، قبر ایسے دبانے والی، اس کا ذکر آیا۔ اس طریقے سے قبر کے عذاب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں 12 سے زیادہ عذاب کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بیان فرمایا۔ تو معلوم کیا پڑا؟ معلوم یہ پڑا کہ قبر میں عذاب ہونے والا۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، کہا وما يعذبان فی کبیر، کہا یہ دو قبر والوں کے نا چھوٹی چیز کے بارے میں عذاب ہو رہا۔ کیا چھوٹی چیز؟ ایک آدمی وہ تھا جو چغلی کیا کرتا تھا، ایک آدمی وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث میں ان دونوں کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ لہذا مسلمانوں، عذاب قبر کو جانو، اور اسی طریقے سے قبر کے عذاب کے بارے میں علم حاصل کرو۔ جو لوگ یہ غلط فہمی کے شکار ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین یہی بات کہا کرتے تھے، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سمجھ آپ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھے گا،
اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کہ ہم سے پوچھا جانے والا ہے۔ یہی تو قیامت کے منکرین ایسا کہا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ آج بھی ایسے لوگ ہمارے پاس درمیان میں آ گئے کم علمی کی وجہ سے، جو اس طرح کے غلط عقیدے کے شکار ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈریں، توبہ کریں، استغفار کریں اور ہمیشہ صحیح عقیدہ صحیح دین سیکھیں۔ یقین رکھیں یہی اس دنیا اور آخرت دونوں کے نجات کا ذریعہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نبی کا طریقہ تھا جب کوئی بات بتانی ہو اہمیت والی، کبھی ہاتھ پکڑ کے بتاتے تھے صحابہ کرام کا، کبھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے تھے، کبھی نام لے کے بتاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پورا اٹینشن نبی کی بات پر آ گئی۔ کیا کہا نبی نے؟ نبی نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہا کہ اب تم دنیا میں ایک اجنبی کی طرح، ایک مسافر کی طرح رہو۔ اجنبی اور مسافر کیسا رہتا ہے؟ اگر میں اجنبی ہوں یا آپ اجنبی ہیں، فارنر ہیں، کہیں آپ دبئی گئے، یہاں سے ٹرپ میں لی، دبئی تو بڑا ڈیولپ کنٹری ہے، ہر چیز مہیا، آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے، آپ ہو سکتا ہے وہ ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل ہو، وہاں کے پردے، وہاں کی قالینیں، وہاں کا جو ہے میرے آپ باہر کا لک، میرے آپ سی فوکس، اب جو سمندر کو دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں کے مناظر، وہاں کے کھانے، وہاں کی خدمت، بہت اچھا لگ رہا آپ کو، لیکن دل میں بات رہتی مجھے یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے، یہ کمرے میں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے مجھے جانا ہے۔ آپ کا بوریا، بستر، جو بھی یہ سب تیار رہتا، کب وقت آئے گا کھٹکھٹانے والا کھٹکھٹائے، روم سروس والا دروازہ کھلے، صاحب آپ کا وقت ہو گیا نکلنا، ہم بیگ لے کے سوٹ کیس لیتے نکلتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسی اجنبی کی طرح تم دنیا میں رہو۔ کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں ایک بڑی اہم بات لکھی۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تربیت کی کہ ہم ہمیشہ دنیا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں، موت کے لیے تیار ہیں۔ سورج نکل آیا، سورج ڈوبنے سے پہلے ہو سکتا ہے ہم دنیا میں نہ رہیں، موت کی تیاری تو ہونی چاہیے۔ ابھی بتایا میں نے، سوچئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا بے وفا، اس کی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ رہنے والی نہیں، رشتے رہنے والے نہیں، پراپرٹی رہنے والی نہیں، بینک بیلنس رہنے والے نہیں، دوست احباب رہنے والے نہیں، یہ جوانی رہنے والی نہیں، اس ہماری زندگی سے جتنی چیزیں جڑی ہیں یقین رکھیں سب کے سب بے وفا۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کے علاوہ دنیا سے کوئی بھی چیز جو ہے آیا جے کام آنے والی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صاحب نے کہا ایک اجنبی جس طریقے سے جا رہا تھا، ہمیں جانا ہے، چھوڑ کر جانا ہے، اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، دل لگانے کے لیے نہیں آئے، یہاں ہم ہمیشہ میرے آپ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، سوچ سوچ کر زندگی گزارتا، ہمیشہ جانے اور چھوڑنے کے لیے تیار رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سائیکالوجی ایسی بنانے کی تعلق سے فرمایا کہ تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح، ایک اجنبی کی طرح رہو۔ لہذا مسلمانوں، یہ زندگی ہے نا، یہ قبر کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے بہت رویا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان، آخرت کا ذکر ہوتا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا، آپ کی آنکھوں سے اتنی آنسو نہیں آتے جتنا قبر کے بارے میں جو ہے میرے آپ کی آنکھوں سے آنسو آتی۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے، یہ قبر ہے نا، آخرت کی پہلی منزل ہے، فرسٹ پڑاؤ یہ قبر،
جو یہاں کامیاب ہو گیا دوسرے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، جو یہاں پھنس گیا بات کے مسائل پھنس جائیں گے۔ اسی لیے میں اس آخرت کی پہلی منزل کے تعلق سے سوچ سوچ کر روتا ہوں، یہاں کی حالت کو بارے میں جان جان کر میں روتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی، سبحان اللہ، اتنے دلوں کے اندر میرے آپ اتنی دنیا داری آ گئی، اتنے دل سخت ہو گئے۔ آج قبروں کو دیکھ کر کوئی عبرت کا سامان ہمیں نہیں ملتا۔ اس خبر میں جو لوگ سوئے ہوئے قبرستان کے اندر، کوئی مالدار بھی تھا، کوئی مالک بھی تھا، کوئی غلام بھی تھا، کوئی بہت بڑا ایم ایل اے بھی تھا، کوئی بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر بھی تھا، کوئی فلاں آدمی بھی تھا، اس سب کے سب کا آخری انجام یہی قبر۔ تو پھر یہ بے حسی کیسی، یہ نافرمانیاں کیسی، یہ جو ہے لاپرواہیاں کیسی، سبحان اللہ۔ سوچیں آپ قبر کے عذاب کے بارے میں، سوچیں قبر والی زندگی کے بارے میں، سوچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم فرمایا کرتے تھے اذکروا حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی جو موت ہے نا، اس کو روزانہ یاد کرو۔ مجھے وہیں جانا، اسی مقام پہ جانا۔ ہم اگرچہ کہ بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہو، 2000 فٹ میرے آپ زمین پہ رہتے ہو، ہم یا 200 فٹ میں رہتے ہو، لیکن ہم کو سب کو جانا وہی 2.5 فٹ والی گھڑے پر، زمین پر، گھر پر۔ یہی ہمیشہ رہنے والا گھر، ابدی گھر ہے جس پہ ہم کو سب کو لوٹنا ہے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، عذاب قبر کو سمجھو اور اس ایمان کو تازہ کرو، آخرت کی تیاری کرو، اس دنیا کی بے وفائی کو سمجھو۔ جو آدمی باتوں کو سمجھ گیا یقیناً اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من فتنة المحیا واعوذ بک من فتنة الممات۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔